ہے تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ قرآن کن کے لیے نصاب بن گیا ہے؟ اونچی بولیں تو حکم بھی کن کو ہوگا؟ ہم بھی کیا ہیں؟ اور بھی جتنے ورلڈ میں مسلمان ہیں سب کو حکم ہے کہ نہیں ہے؟ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے۔ اللہ تمہیں تاکیدی حکم کیا ہے؟ فی اولادکم، وراثت کے بارے میں، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ کا اب حکم آ گیا ہے۔ اللہ کا کیا آ گیا؟ مسئلہ تو ہم آگے عرض کریں گے تفصیلاً، لیکن کیونکہ آیت میں وہ چیز نکل رہی ہے اس لیے عرض کر دوں۔ اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ تمہاری بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، تمہارے بیٹوں کا بھی۔ اب کوئی بندہ کہے میں نے اپنے فلاں بیٹے کو آق کر دیا ہے، وہ آق ہو جائے؟ کیسے ہوگا جب اللہ فرما چکا ہے؟ اللہ کے حکم کو ٹالنے والا کوئی آج تک آیا ہی نہیں ہے۔ یہ آج کا جاہل انسان، یہ آج کا ظالم انسان، یہ اپنے مالک اور خالق اور رزاق کے حکم کو ٹالنے کی جرات اور جسارت کرتا ہے۔ اس کو اتنی تمیز نہیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم میں نے کیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے تمام مسلمانوں پہ نماز کیا کی ہے۔ کوئی بندہ کہے فلاں کو نماز سے میں نے آگ کر دیا، اس میں نماز فرض نہیں ہے، اس کے کہنے سے اس کے اوپر جو فرض نماز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی کے آگ کرنے سے کوئی اولاد آگ نہیں ہو سکتی، وہ ایک نہیں کھربوں اخبارات میں لے دے، قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، اس کا وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کی وراثت سے آگ نہیں ہوں گے۔ جو اس کا قرآن نے فیصلہ کر دیا اس کو حصہ دیا جائے گا، اس کو حصہ تفصیلاً اگلی قسطوں میں مسئلہ آئے گا۔ لِذَكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، لِذَكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ۔ اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اب حکم دے دیا ہے، اے حسان اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب اولاد کو بھی حصہ دیا جائے گا، اب بیوی کو بھی حصہ، اور آیات بینات آگے جو ہم قسطوں میں لے آئیں گے نا وہ بھی نازل ہوئی، پھر تفصیل بھی نازل ہو گئی۔ تو پھر سرکار دو جہاں نے اس انداز سے اور اس حکمت عملی سے جو نہ جانے کب سے عورت پہ ظلم کیا جا رہا تھا وراثت کے باب میں، سرکار نے اس ظلم کو اٹھا دیا، اس ظلم کو، اور قیامت تک اٹھا دیا، قیامت تک۔ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ جو پہلی خاتون کی بات آئی یاد ہے نا، حضرت سیدنا اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور اس کے چچے کے 2 بیٹے اور ان کی 3 بیٹیاں، سرکار نے فرمایا ان کو ابھی رکھ دو، ان کو ابھی کوئی ہاتھ نہ لگائے جب تک اللہ کی طرف سے تقسیم کا حکم نہیں آ جاتا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے تقسیم کا حکم آ گیا، اللہ کی طرف سے تقسیم کا تفصیل اگلی اقساط میں آئے گی، یہاں صرف انہی کا مال تقسیم کر دیتے ہیں کیونکہ اس حدیث میں سرکار نے خود تقسیم کیا ہے تو ہمیں وہ حدیث مجبور کر رہی ہے کہ اس بیان کو ساتھ ملا دیا جائے۔ جب حکم آ گیا سرکار نے ان کو بلایا جن کے قبضے میں ساری دولت، جن کے قبضے میں، جنہوں نے آج تک کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بیوی کو بھی حصہ دینا پڑ سکتا ہے، بیٹیوں کو بھی حصہ دینا، کسی کی ماں کو بھی حصہ دینا، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ سرکار نے بلایا، فرمایا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اب حصے بھی تقسیم ہو چکے ہیں، اب حصے بھی، فرمایا لے آؤ سارا مال میدان میں، جتنا بھی وہ چھوڑ کے گیا ہے، جتنا بھی وہ۔ آپ دیکھو نا، اطاعت رسول کا جذبہ ہو تو ایسا ہو، ان صحابہ کا اطاعت کا جذبہ دیکھیں جو زمانہ جاہلیت کے دستور اور قانون کے مطابق اس وقت وہ گناہ گار بھی نہیں تھے کیونکہ ابھی تک اسلام کا حکم ہی نہیں آیا تھا، ابھی تک اسلام کا۔ مثلا کتنے مسلمان ایسے ہیں صحابہ میں جن کا جنازے کے حکم سے پہلے ہی انتقال ہوا ہے، ان کا کسی نے جنازہ، تو کیا کہیں گے اس وقت کے مسلمان گناہ گار ہیں جنہوں نے جنازہ نہ پڑھا، حکم ہی نہیں تھا، حکم ہی۔ سود کے حرام ہونے سے پہلے کتنے مسلمان سودی کاروبار کرتے تھے، شریعت نے جو حلال رکھا تھا پچھلی شریعت کی وجہ سے، جب تک حرام نہ ہوا جس نے کیا اس پہ کوئی الزام ہے ہی نہیں، جب حرام ہو گیا انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے کیا کیا؟ اطاعت رسول کا جذبہ دیکھ،
फरमा बरदारी रसूल का जज्बा देखे, मोहब्बत रसूल का जज्बा, इश्क रसूल का जज्बा देखे। फरमाया ले आओ सारा सामान मैदान में। उन्होंने सारा माल, कसीर माल था जो शायद आज करोड़ों में बने, सब का सब सरकार के सामने है। या रसूलल्लाह ये है वो माल। अब वोरसा कितने थे? 2 चच्चे के। अपनी औलाद में कोई मर्द नहीं है ना, बेटा भी नहीं है, खुद आपका भाई भी नहीं था जो जिंदा हो, आपका कोई भाई भी नहीं था, आपके वालिद मोहतरम भी उस वक्त हयात, आपके दादा जान भी उस वक्त हयात, आपकी वालिदा माजिदा भी उस वक्त हयात। तो थे ये करीबी जो थे वो बीवी और बेटियां, और जो उनके बाद जिनका हक था वो था इनका भाई। भाई ना हो तो फिर उसकी औलाद आ जाती, फिर उसकी क्या आ जाती है? औलाद आ जाती। सरकार ने इन सबको बुलाया और जितना भी माल था, जितना भी, क्योंकि बीवी के लिए कानून है कुरान का, अगर उसके शौहर से औलाद हुई हो, अगर उसके शौहर की क्या हो, तो शौहर के टोटल माल से 8वां हिस्सा बीवी का बनता है। 8वां हिस्सा किसका बनता है? अगर औलाद हो। अगर औलाद ना हो, तफसील कुरान में इंशाअल्लाह अगली किस्तों में आप पढ़ेंगे, तो फिर टोटल माल में से शौहर के हिस्से में से बीवी को 4था हिस्सा दिया जाता है। कितना दिया जाता है? इसी तरह शौहर के भी हिस्से हैं बीवी के माल में। ये इंशाअल्लाह आप आगे सुना। सरकार ने उस माल के सादा लफ्ज़ों में अगर समझे तो 24 हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए? 24 में से 8वां हिस्सा जो दिया उनकी बीवी को, 8वां हिस्सा दिया उनकी। यूं आपको समझ नहीं आई, इसको मजीद आसान करें। फर्ज किया वो माल था 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ दिरहम, 8 करोड़ दिरहम था या 24 करोड़ दिरहम था। अगर हम वो पहली मिसाल ही रखें, कितने करोड़ दिरहम था? 24 करोड़ दिरहम में से 8वां हिस्सा मिलना है बीवी को, तो कितना करोड़ बनेगा इसका? 3 करोड़। 8वां हिस्सा है, 8वां। सरकार ने 3 करोड़ इनको अलग करके दे दिया। फरमाया ये अल्लाह ने तुझे अदा फरमाया है। अब अभी कुरान सुना आपने, अभी कि 2/3, अगर अकेली बेटियां हूं तो सारे माल की 2/3 बेटियों में तकसीम कर देंगे। अकेली बेटियां हूं, बेटा तो था कोई नहीं, तो सरवर दो जहां मालिक के कौनो मकान अलैहिस्सलात व तस्लीम ने उस माल में से 2/3, 1/3 तो बनी है 8 करोड़, 2/3 कितनी बनेंगी? 16 करोड़ सरकार ने उठाया। मैं फर्ज कर रहा हूं मिसाल समझाने के लिए, वहां इतने जुमले माल कसीर, ये हदीस के जुमले नहीं, समझाने के लिए आसान करके अर्ज कर रहा हूं। 16 करोड़ दिरहम उठाए और सरकार ने उन यतीम बच्चियों को अदा फरमा दिए। 16 करोड़ दिरहम और 3 करोड़ बीवी ले चुकी है, ऊपर कितने बचे? 5। फरमाया ए उस मरने वाले के भतीजो, तुम्हारे लिए ये 5 करोड़ हलाल है, ये तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ। अब अंदाजा लगाओ कौन सी ऐसी हस्ती है जिसने औरत से इतने बड़े जुल्म को और इतनी हिकमत अमली से दूर किया हो सिवाय मुस्तफा करीम के। कायनात में अगर तमाम कुफार को चैलेंज है, जितने भी वर्ल्ड में काफिर मजहब हैं, अगर तुम्हारे तमाम मजाहब में कोई एक भी ऐसी हस्ती है तो मैदान में ले। तुमने क्या औरतों से जुल्म दूर करना है? तुम तो आए दिन प्रोग्राम ही ऐसे देते हो तो औरत पे जुल्म किया जाए, औरत पे जुल्म किया जाए। अगर औरत से जुल्म किसी हस्ती ने उठाया है तो बानी इस्लाम ने उठाया है। अगर औरत को इज्जत का ताज किसी हस्ती ने पहनाया है, एक कुफार, इस्लाम के दुश्मनों, अल्लाह और रसूल के दुश्मनों, तुम औरतों को क्या इज्जत का ताज पहना सकते हो? वो काम उनकी इज्जत के लिए तुम देते हो, जो काम उनकी इज्जत को गिराने के लिए अल्लाह रसूल ने दे रखे हैं। तुम कहते हो औरत बाजारों में मर्दों की तरह आजादाना घूमे फिरे, तुम्हारे यहां ये औरत की तरक्की है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के यहां ये औरत पे सबसे बड़ा जुल्म है कि औरत बेपर्दा बाजारों को जाए, औरत बेपर्दा शॉपिंग सेंटरों में जाए, क्योंकि जिस पे अल्लाह की लानत उतरे
اس سے بڑا بھی کوئی زیادتی والا کام ہے؟ جس کام کی وجہ سے اللہ کی لعنت اترے. جب عورت بازار میں بے پردہ نکلتی ہے تو اللہ کی لعنت اس پہ برسنا شروع ہو جاتی ہے. یہ کون سی عورت کی ترقی کا تم نے قانون پاس کر دیا ہے؟ یہ کون سا عورت کو تم نے عروج اور عزت کا تاج عطا فرمایا ہے کہ جس خالق نے ان کو بنایا وہی خالق ان پہ لعنت بھیجتا ہے؟ جس محبوب کی ذات میں کلمہ پڑھنا لازم تھا وہی محبوب ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. میرے بھائی، اسلام کے سوا آج تک نہ کسی نے عورت کو عزت کا تاج پہنایا ہے اور قیامت تک نہ کوئی اسلام کے علاوہ عورت کو عزت کا تاج دے سکتا ہے. عورت مانے یا نہ مانے، سمجھے یا نہ سمجھے، لوگوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر عورت کو عزت کا تاج اگر کسی ہستی نے عطا فرمایا ہے تو وہ تاجدار انبیاء کی ذات ہے. اگر عورت کو عروج زوال سے اٹھا کے دیکھو، ان عورتوں سے پہلے یہ 3 عورتوں کا آپ کے سامنے میں نے قصہ رکھا قرآن کی آیات کے شان نزول کی روشنی میں. ان سے پہلے عورت پہ ظلم ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ جہاں اس کو 1 درہم نہیں ملتا تھا وہیں سرکار نے 16 کروڑ درہم عطا فرما دیا ہے. جہاں اس کو 1 روپے نہیں ملتا تھا، بیوی کو اگر دیکھیں پورے مال کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8واں حصہ اس کو مالک بنا دیا. بتاؤ تو صحیح، عورت کو اس جیسا عروج کسی اور نے عطا کیا ہے؟ عورت کی اپنی قسمت کہ آج وہ اپنے محبوب مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عورتوں کے بارے میں طریقہ تھا، اپنے محبوب اور اپنے نبی اور اپنے آقا کے طریقے کو چھوڑ کے مسلم خاتون کی بات کر رہا ہوں، آج وہ یہود و نصارہ کے طریقوں پہ چل رہی ہے. یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے، یہ اس کی اپنی کیا ہے؟ اس نے شاید اپنی ترقی کا راز یہود و نصارہ کی سیرت کو سمجھا ہے. خدا کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، عورت کی ترقی کا راز یہود و نصارہ اور کفار و ہندو اور سکھ اور مشرکین کی سیرت میں نہیں ہے. اگر عورتیں اپنا ترقی کا راز جاننا چاہتی ہیں تو سیدہ کائنات خاتون فردوس سیدتنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپنا لو. سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق علیہ السلام کی سیرت کو اپنا لو. سرکار کی بیویوں، سرکار کی بیٹیوں، سرکار کی نواسیوں کی سیرت کو اپنا لو. اے میری معزز مسلم ماں اور بہنوں، جس عزت کی تم متلاشی ہو، جس عزت کی تم جستجو میں لگی ہو، جس پروٹوکول کو تم چاہتی ہو، خدا کی قسم ہے اگر سرکار کی بیٹیوں، سرکار کی بیویوں کی سیرت کو اپنا لو، میرا مالک تمہیں وہی عزت کا تاج عطا فرما دے گا. اس کے سوا ناممکن ہے. اس کے سوا عزت کا تاج ذلت ہی ذلت ہے، دنیا میں بھی ذلت ہے، اور جو اصلی ذلت ہے وہ تو قبر و آخر سے شروع ہوگی، وہ تو قبر و آخرت سے. آخری بات میں اپنے اس مدعا پہ دلیل کے طور پہ عرض کرنا چاہوں گا. سرور دو جہاں علیہ السلام صحابہ میں، اہل بیت میں مجمع عام ہے. سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے. سرکار نے صحابہ سے ایک سوال کر دیا. صحابہ سے کیا کیا؟ فرمایا یہ تو بتاؤ عورت کے حق میں سب سے اچھی بات کون سی ہے؟ اب وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں. کوئی عام ہستی کا سوال تو نہیں ہے، سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ السلام کا سوال ہے. اور کیا پوچھا جا رہا ہے؟ عورت کے حق میں سب سے اچھا کام، سب سے اچھی بات. اب جب کچھ سمجھ میں نہ آیا، مولا کائنات جیسی ہستیاں بھی بیٹھی ہیں، تو جاتے ہیں سیدہ کائنات کی طرف، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، اور کہا کہ آج سرکار نے آپ کے ابا جان نے یہ سوال کیا ہے کہ عورت کے حق میں سب سے، سب حیرت میں ڈوب گئے ہیں، جواب نہیں آ رہا. سیدہ کائنات نے فرمایا آپ جا کے سرکار سے، میرے ابا جان سے عرض کریں عورت کے حق میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے، اس کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے. جب سرکار کی بارگاہ میں مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ عورت کے حق میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کو کوئی غیر مرد، سرکار نے فرمایا علی جواب کہاں سے آیا ہے؟ اے علی جواب، عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی لخت جگر نہیں عطا فرمایا،
فرما میں جواب سے سمجھ گیا تھا کہ ایسا جواب بس فاطمہ ہی دے سکتی ہے۔ اگر عزت چاہتی ہو تو سیدہ کائنات کی سیرت کو اپنا لو، اگر عزت چاہتی ہو، قبر و آخرت کی زندگی میں جنت کے باغ چاہتی ہو، تو سرکار کی بیویوں، سرکار کی بیٹیوں کی سیرت کو اپنا لو۔ جو مرضی کوئی کچھ کہتا ہے اس کو کہنے دو، یہ فانی کائنات ہے، آج کہیں گے کل مر جائیں گے، جس کو کہا گیا وہ بھی چلا جائے گا، جو کہنے والا ہے وہ بھی مر جائے گا، لیکن معیار زندگی یہ ہے کہ تمہاری سیرت رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ مالک کائنات سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو جو سنا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ یہ عورت کے وراثت کے معاملے میں جو ظلم ہوتا تھا اسلام سے پہلے، اس کو اسلام نے کس قدر اٹھایا، اور انشاءاللہ یہ قسط نمبر 1 تھی۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو عرض کریں گے، کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے، کہ قرآن میں حصے مقرر ہوئے، ہر ایک کا حصہ بھی آ جائے گا اگلے اقساط میں، اور اس وقت ہمارے زمانے میں وہ کون سا مذہب ہے جو عورت کو آج بھی، مسلمانوں کے علاوہ، جو عورت کو آج بھی اپنی وراثت سے محروم کرتے ہیں، جو عورت کو آج بھی اپنی وراثت سے مالک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔